الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك. آمين يا رب العالمين. سورۃ البقرہ کے اس سلسلے وار مطالعے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے گزشتہ مرتبہ رکوع نمبر 12 کی تکمیل کی تھی، آیت نمبر 103 پر. اب آیت نمبر 104 سے 13ویں رکوع کا آغاز ہے. اور ویسے تو سلسلہ کلام بنی اسرائیل سے ہی چل رہا ہے، انہی سے کلام چل رہا ہے. درمیان میں انہی کی مختلف حرکتوں کے تعیین کے بعد اس بات سے مسلمانوں کو متنبہ کرنے کے لیے کہ وہ ان کی پیروی نہ کریں، مسلمانوں سے خطاب کا آغاز بھی یہاں پر کر دیا گیا. چنانچہ آیت نمبر 104 کا آغاز یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے ہو رہا ہے. اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے دیکھیں، جو مصحف کی ترتیب ہمارے پاس محفوظ ہے، اس ترتیب کے موافق پہلی مرتبہ یہ آیت آ رہی ہے، یا پہلی مرتبہ یہ خطاب کا انداز اختیار کیا گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو. تو یہ انداز تقریباً 88 مقامات پر قرآن مجید میں موجود ہے. 88 آیات ایسی ہیں کہ جہاں یا ایھا الذین آمنو کے صیغے سے خطاب ہے. اس سے پہلے ہم نے یا ایھا الناس کا انداز دیکھا ہے تیسرے رکوع کے آغاز میں. پھر اس کے بعد 5ویں رکوع کے آغاز میں یا بنی اسرائیل کا انداز دیکھا تھا. اب یہ یا ایھا الذین آمنو کے صیغے سے خطاب ہو رہا ہے. اور یہ اس امت کے جو خصائص ہیں، اس امت کے جو فضائل ہیں، ان میں سے ایک خصوصی فضیلت ہے کہ پچھلی کتابوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف انبیاء اکرام علیہم السلام کو ہی خطاب فرمایا. تورات میں حضرت موسیٰ سے خطاب تھا، انجیل میں حضرت عیسیٰ سے خطاب تھا، زبور میں حضرت داؤد سے خطاب تھا علیہم الصلاۃ والسلام. لیکن ان کی امتوں کے لیے براہ راست کوئی خطاب کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ اگر یہ کہنا ہوتا تھا کہ لوگوں سے کہیے تو انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ فرمائیے لوگوں سے. جیسے انداز یہ قرآن مجید میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو نبی کے ذریعے سے امت سے خطاب یہ تو پچھلی کتابوں میں بھی نظر آئے گا، لیکن براہ راست امت سے خطاب یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ کے ساتھ یہ پچھلی کتابوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ قرآن مجید کا خاصہ ہے، اور یہ اس امت پر جو اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے اس کا بھی اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست مسلمانوں سے خطاب فرمایا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تو خطاب ہے ہی ہے، لیکن امت سے بھی براہ راست خطاب ہے. دوسرا، یہاں اہل ایمان کو خطاب کر کے پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ بہت جامع آیت ہے، کئی پہلو اس سے واضح ہوتے ہیں. مشابہت اختیار کرنا اہل یہود کی یا غیر مسلموں کی، یہ ایک موضوع ہے کہ جس کو ہمارے دین نے بہت اہمیت دی ہے. ایک ہے کفار اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا، ان کے عقائد اختیار کر لینا، ان کی عبادات اختیار کر لینا. ایک ہے صرف ان کی مشابہت، صرف ان جیسا محسوس ہونے لگے، زبان و بیان میں، اعمال میں، اخلاق میں، کردار میں ان جیسی مشابہت پیدا ہو جائے، سملیرٹی پیدا ہو جائے. اس کو بھی بہت سختی سے ہمارے دین نے منع کیا. یہ موضوع ہے سایہ مبارکہ کا، ایک خاص پس منظر میں اس پس منظر کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ، کہ ہمارے دین نے اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا کہ
مشابہت اختیار ہو، مشابہت محسوس ہو کفار کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، چاہے وہ زبان و بیان کا انداز ہو، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ اخلاق ہوں، چاہے وہ ظاہری شکل و صورت ہو، اس مشابہت اختیار کرنے کو بہت سختی سے منع کیا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ بہت معروف ہے ابو داؤد شریف کی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، اس کا انجام انہی جیسا ہوگا، اس کے احوال انہی جیسے ہو جائیں گے۔ لہٰذا واقعہ ایک پیش آیا، یہ یہود آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں، مجلس میں، انہی کے پروردہ جو منافقین تھے وہ بھی آتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی گفتگو فرما رہے ہیں تو یہ توجہ سے سنتے نہیں تھے گفتگو کو، ظاہر ہے کہ ہدایت کی نیت سے گفتگو سننا مقصود ہی نہیں تھا ان کا، یہ تو جاتے تھے کہ کوئی فتنہ شروع کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات فرمائی، توجہ سے نہیں سنی اور غور نہیں کیا اس بات پر۔ اب کسی نے اس سے متعلق کوئی سوال کیا یا خود کوئی سوال پیدا ہوا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ذرا وہ بات دوبارہ دہرا دیجئے جو ابھی آپ نے فرمائی۔ تو اس کے لیے وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے، راعینا۔ راعینا، راعینا کے ایک تو ہیں مثبت معنی اور جائز معنی۔ وہ کیا ہے؟ راعینا، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے، ہماری رعایت کیجیے۔ جیسے ہم اردو میں مثال کے طور پر کسی کو کوئی بات، کوئی گفتگو کر رہا ہے، آپ غور سے نہیں سن سکے یا کوئی اشکال پیدا ہو گیا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ برائے مہربانی ذرا دوبارہ دہرا دیجئے، میں معذرت خواہ ہوں، ذرا دوبارہ عرض کر دیجئے۔ اس انداز میں عربی میں کہتے ہیں راعینا، ذرا ہماری رعایت کیجئے، ہماری رعایت کرتے ہوئے بات کو دوبارہ دہرا دیجئے۔ اس لفظ کے ساتھ یہ کیا حرکت کرتے تھے؟ ایک تو تذکرہ آیا ہے سورہ نساء میں بھی، وَقُولُوا رَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان کو مروڑ کر، زبان کو خاص انداز سے لوچ دے کر وہ یہ لفظ کلمہ ادا کرتے تھے، جس سے لفظ کے معنی ہی بدل جاتے تھے۔ چنانچہ راعینا کہنے کے بجائے کیا کہتے تھے؟ راعینا، ایک یا کا اضافہ کر دیا آخر میں، راعینا۔ راعی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو۔ اب معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور منہ پر گستاخی کر رہے ہیں، اور کوئی ان سے کہتا یہ کیا حرکت کی تم، یہ کیا کہا تم نے؟ وہ کہتا ہم نے تو راعینا کہا ہے، تمہاری سوچ خراب ہے، تمہیں ہی غلط سنائی دیا ہوگا، ہم نے تو صحیح کہا۔ تو ایک تو یہ حرکت کیا کرتے تھے کہ ایک یا کا اضافہ کر کے اس کے معنی بدل دیتے تھے۔ دوسرا، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ راعینا ہی کہہ رہے ہوں، یا کا اضافہ نہ بھی کریں، تب بھی عبرانی زبان میں اس لفظ کا بہت ہی غلط معنی ہے، بہت ہی برے معنی ہے۔ تو سننے والے سمجھتے تھے کہ یہ عربی میں کہہ رہے ہیں راعینا، ہماری رعایت کیجیے، حالانکہ وہ چونکہ یہود کی زبان عبرانی تھی تو وہ اپنی زبان کے ایک لفظ کو مراد لیا کرتے تھے جو ایک بہت بڑی گالی تھی، معاذ اللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اس طرح کے کلمات استعمال کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلال اور اللہ تعالیٰ کا غضب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال سے ہی روک دیا۔ یہ ایک عام پریکٹس تھی عرب میں کہ بھئی کوئی کسی سے کوئی بات دہرانی ہو، ریپیٹ کروانی ہو تو کہتے تھے راعینا، ذرا ہماری رعایت کیجیے۔ وہ لفظ ہی ممنوع ہو گیا، لفظ ہی منع ہو گیا، یہ لفظ اب دوبارہ استعمال نہیں کرنا، لفظ بدل دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یہ پس منظر ہے اس آیت کا۔ آیت نمبر 104 میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقولوا راعنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں راعنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، اگر کہنا ہی پڑے، اگر بات دہرانی ہی پڑے تو یوں کہہ دیا کرو انظرنا، ذرا ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، ٹھیک ہے، لفظ دوسرا دے دیا، ذرا ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، ذرا دوبارہ ارشاد فرمائیے آپ کیا فرما رہے تھے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت بھی کیوں پیش آ رہی ہے؟ پہلی مرتبہ کیوں نہیں غور سے سنتے؟ واسمعوا، اور غور سے سنا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بات فرما رہے ہیں تو اس میں تو تمہاری دنیا اور دین اور آخرت ہر چیز کی بھلائی ہے نا، تو ایسی کیا بے توجہی
کہ آپ ایک بات فرما رہے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد تمہیں یاد آیا کہ میں نے تو وہ بات صحیح سے سنی نہیں، کیا فرمایا، تو اب درخواست کرنی پڑ رہی ہے، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زحمت دینے والی بات ہے۔ تو نہ آپ علیہ السلام کو زحمت دو، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے، انسان بر بنائے طبع بشری کہ انسان بشر ہے، کبھی خیال ادھر ادھر ہو گیا اور کبھی ضرورت پیش آئے، تو راعنا مت استعمال کرنا بلکہ انظرنا استعمال کرنا، لفظ بدل دیا۔ اور نبی علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، گستاخانہ رویہ اختیار کرتا ہے، تو انجام کیا ہے؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں دو تین باتیں بڑی قابل غور ہیں، اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ حضرات علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں بنیادی طور پر دو باتیں ہیں۔ ایک تو تشبہ بالیہود یا تشبہ بالکفار، مشابہت اختیار کرنا، اس سے منع کیا گیا، جس کی طرف اشارہ شروع میں کیا گیا۔ اس حد تک مشابہت سے ممانعت کی گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کے طریقوں میں بھی اگر کوئی مشابہت ہو رہی تھی اس کو بھی منع فرما دیا اور اس کو بھی تبدیل فرما دیا۔ مثال کے طور پر آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے، کہ ان کی فرضیت سے پہلے چند روزے فرض ہوئے تھے، ان میں ایک روزہ عاشورہ کا بھی تھا۔ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہود کے جو قبائل ہیں وہ اس دن روزے کا کوئی خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ تو پوچھا بھئی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ یہ دن ہمارے نجات کا دن تھا، فرعون سے ہمارے آباء و اجداد کو نجات ملی تھی 10 محرم الحرام کو، تو اس خوشی میں ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں، شکرانے کے طور پر، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تمہارے مقابلے میں تو ہم زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تم نے تو ان کی تورات کو مسخ کر دیا، اس میں تحریفیں کر دیں، ان کی شریعت کو بدل دیا، تو ہم زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو ابتداً یہ فرض رہا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو بقیہ جتنے روزے فرض تھے، چاہے وہ ایام 20 کے ہوں، چاہے عاشورہ کا ہو، یہ سب نفلی روزے ہو گئے۔ بعض کا درجہ پھر بھی سنت موقدہ کا ہے، بعض کا عام سنت کا ہے۔ بہرحال پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ جب لوگوں نے توجہ دلائی کہ یا رسول اللہ، یہ تو اس دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اس سے تو ان کی مشابہت کا پہلو نکلتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم اس دن کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ساتھ ملائیں گے۔ چنانچہ اب علماء کیا تلقین کرتے ہیں کہ بھئی یا تو آپ 10 محرم الحرام کا روزہ، وہ تو عاشورہ کا روزہ، وہ تو مسنون ہے، وہ تو رکھنا ہی ہے، اس کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ ملا لیں یا 11 کا ملا لیں۔ تو یہ ایک اضافی روزہ اس مشابہت کو ترک کرنے کے لیے جو یہود کے ساتھ ہو رہی ہے۔ بعض نے کہا آج کل تو وہ یہودی اس کا اہتمام کرتے ہی نہیں ہیں، اس لیے مشابہت کا پہلو نہیں نکلتا، لیکن پھر بھی بعض پریکٹسنگ ہیں جو کرتے ہیں، تو اس لیے علماء تلقین کرتے ہیں کہ بھئی ایک دن کا روزہ ساتھ مزید ملا لیا جائے۔ اس حد تک مخالفت کروائی گئی ہے، خالف الیہود والمشرکین جو فرمایا کہ یہود اور مشرکین کی مخالفت اختیار کرو، اس حد تک کی گئی ہے کہ روزے تک میں، روزے کے دنوں میں بھی اگر کوئی مشابہت ہو رہی تھی اس کو تبدیل کروایا گیا، اس میں ایک اور روزے کا ایڈیشن کروایا گیا۔ اسی طریقے سے ظاہری وضاقتہ ہو، الفاظ ہوں، اور اسی طریقے سے کسٹمز ہوں، رسم و رواج ہوں، اس میں بھی کسی قسم کی مشابہت کو برداشت نہیں کیا گیا ہمارے دین میں۔ دوسری بات اسی مشابہت کے ایک پہلو میں، وہ یہ کہ ہر تہذیب، ہر دین و مذہب اور ہر کلچر، ہر ٹریڈیشن کی اپنی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بدقسمتی کیا ہوئی ہے، ہم جو کہ غلامی کے دور سے گزرے ہیں، ایک طویل عرصہ ہمارا غلامی میں گزرا ہے، انگریز کی غلامی میں، تو ہم نے ان کی غلامی میں نہ صرف یہ کہ ان کے طور طریقے بھی اختیار کیے اور اس کو بلکہ افضل سمجھا گیا ہمارے ہاں، یعنی ان کے کسٹمز کو، ان کے لباس کو، ان کے انداز بیان کو، ان کے انداز وضاقتہ کو اختیار کرنے کو کوئی پریولیج اور ایک بڑا یعنی حق سمجھا گیا۔ مزید بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے زبان بھی ان کی لی، اور صرف زبان نہیں لی، ہم نے اصطلاحات بھی ان کی لے لی۔ مثال کے طور پر ایک اصطلاح ہے ڈیولپمنٹ کی، آج کل بہت کثرت سے استعمال ہوتی ہے، پروگریس، ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے۔
پروگریس اور ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے دنیا بھر کے ممالک کو تقسیم کر دیا گیا ہے، مختلف گروپس میں کیٹیگرائز کر دیا. یہ فرسٹ ورلڈ ہے، یہ سیکنڈ ورلڈ ہے، یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں. تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہم بہت سنتے رہتے ہیں، پاکستان اور دیگر تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا جی ڈی پی گروتھ بہت کم ہے. جی ڈی پی اور گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، گراس نیشنل پروڈکٹ، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، اور اس میں جو اضافہ ہے وہ اس کی رفتار بہت سلو ہے. اور جناب پروگریس نہیں ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اور ویسٹ نے بڑی ترقی کی. تو ترقی کا لفظ، ترقی، پروگریس، ڈیولپمنٹ، یہ ایک اصطلاح ہے جو ہم نے ویسٹ سے لی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا تصور ترقی اور ویسٹ کا تصور ترقی زمین آسمان کا فرق، زمین آسمان کا فرق. ہمارے ہاں جب ترقی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہمارے آپ دینی ٹریڈیشن میں دیکھیں، جو دینی روایت ہے ہماری، اس میں ترقی کے سے مطلب مراد کیا ہوتی ہے؟ کس چیز میں ترقی؟ جو ترقی پسندیدہ ہے، جو ترقی مطلوب ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے روحانی ترقی، وہ ہے تقرب اللہ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، تقرب کی منازل میں ترقی، نیکیوں میں ترقی. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ سورہ بقرہ میں، اسی سورہ بقرہ میں آگے جا کے آ جائے گا جہاں تحویل قبلہ کا موضوع آیا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا، سبقت لے جاؤ، دوڑ لگاؤ، اور دوڑ میں، ریس میں آگے نکل جاؤ. لیکن کن چیزوں میں؟ خیرات، خیر کے کاموں میں. جبکہ آج جو یہ ڈیولپمنٹ اور ترقی اور پروگریس کی رٹ لگی ہوئی ہے ہمارے ہاں میڈیا کے اوپر، لوگوں کی زبانوں پر، اس سے خالص کون سی ترقی مراد ہے؟ معاشی ترقی، دنیاوی ترقی، سٹینڈرڈ آف لیونگ آپ کا بڑھتا چلا جائے، عیاشیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تصور ترقی اور ہمارے دین کا تصور ترقی بالکل مختلف، لیکن لفظ وہی ہے، اور اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی ویلیو ہے ہماری، یہ ہماری، یہ معاذ اللہ یہ کوئی ہماری دینی ویلیو ہے. اب تو اس حد تک بات چلی گئی ہے کہ وہ دین کہ جو آخرت کا تصور دیتا ہے، وہ دین جو زہد اور تقوی کی بات کرتا ہے، تو اب یہ تلقین باقاعدہ کی جا رہی ہوتی، نہیں نہیں نہیں، ہمارا دین بھی چاہتا ہے کہ ہم فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہوں. فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہونا، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھاتے رہنا، یہ تو دینی تقاضا ہے معاذ اللہ. تو یہ گڑبڑ ہوئی ہے بڑی شدید قسم کی. تو یہ اصطلاح ہم نے ویسٹ کی اڈاپٹ کی اور اس کا ترجمہ کیا ترقی سے. اصطلاحات کسی بھی فن کی ہو نا، اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی اور زبان میں اس کا ڈکشنری میننگ کے اعتبار سے، لٹرل میننگ کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے، اس کے پیچھے جو تصورات ہیں وہ تو سارے کے سارے مختلف ہیں. اسی طرح کا مسئلہ آزادی کے تصور کے ساتھ. ٹھیک ہے، فریڈم. یہ جو اس طرح کی گستاخیاں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ آج کے دور میں بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، آپ کی ازواج مطہرات کی شان اقدس میں، آپ کے صحابہ اکرام کی شان اقدس میں جب گستاخیاں ہوتی ہیں، تو مسلمانوں میں ایک اشتعال پیدا ہوتا ہے، ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے، غم غصے کی لہر دوڑتی ہے. تو ویسٹ سے کیا اس پر جواب آتا ہے، کیا رسپانس آتا ہے؟ بھئی آپ لوگ عجیب لوگ ہیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ یہ تو آزادی اظہار رائے ہے، فریڈم آف ایکسپریشن. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ جیسے چاہے گفتگو کرے. آپ ٹھیک ہے اس کی بات سے آپ کو اختلاف ہو، لیکن وہ ہر میڈیا ٹاک شو میں ہوتا ہے نا، بھئی آپ کی بات سے مجھے اختلاف ہے، لیکن میں آپ کی اس رائے کے رکھنے پر، اس رائے کے رکھنے کے حق کو تسلیم کرتا ہوں کہ آپ یہ رائے رکھ سکتے ہیں. تو یہ سمجھ آتا ہے یہ ٹالرنس ہے، اور یہ کوئی بڑی اعلیٰ انسانیت ہے کہ ایک بندہ بکواس بھی کر رہا ہو اور مقدسات کی توہین بھی کر رہا ہو، آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے آپ کی بات تو نہیں پسند، لیکن بہرحال آپ کو حق ہے کہ آپ یہ کہیں. وہ تو کہتے ہیں نا، ہم نے تو اپنے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود عیسائیوں میں نہ معلوم کیا کچھ جو ہے وہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے، کس کس قسم کی اس میں جو ہے وہ گستاخیاں کی گئی ہیں. خود یہود نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی طرف کیا کیا باتیں منسوب کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا تم لوگوں نے ان کو اپنی کو بت بنا لیا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی، صحابہ پر کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی، ازواج مطہرات پر کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی، نبی پر کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی. یہ کون سی بات ہے؟ آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے. تو یہ جو
آزادی کا تصور ہے نا، ہمارے یہاں بھی لوگ کہنا شروع کر دیں اسلام بھی بڑا آزادی کا درس دیتا ہے، اسلام میں بھی یعنی زمانے کا ساتھ دینے کا پورا پورا اسلام میں کیپیسٹی ہے، اور وہ بھی آپ کھلی آزادی دیتا ہے. حالانکہ یہ سفید جھوٹ سے بھی بڑا جھوٹ ہے کہ اسلام جو ہے وہ کوئی آزادی دیتا ہے. اسلام نے انسان کا انٹروڈکشن کیا کرایا، انسان کا مقصد کیا بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ بندگی، غلامی. کہاں گئی آزادی؟ ٹھیک ہے، یعنی وہی بات ہے نا کہ اصطلاح کا ترجمہ نہیں ہوتا. وہ جب فریڈم کہتے ہیں تو یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے بھی آزادی ہے. خیر اور شر کا کوئی تصور قائم کرنا ہے، صحیح اور غلط کا کوئی تصور قائم کرنا ہے، یہ اس تصور قائم کرنے میں ہر انسان آزاد ہے. میرے لیے خیر اور شر کچھ الگ ہو سکتا ہے، آپ کے لیے خیر اور شر کچھ الگ ہو سکتا ہے. خیر اور شر ریلیٹیو ہوتا ہے، نسبتی ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ ہو سکتا ہے. ایک لمحے کو اگر آپ یہ بات تسلیم کر لیں کہ میرے لیے صحیح اور غلط جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے، اور آپ کا جو صحیح اور غلط ہے وہ میرے لیے نہیں ہے، تو اب آپ بتائیے دین کی کوئی بنیاد باقی رہتی ہے؟ دین کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے. آپ کسی کو نہ نیکی کی تلقین کر سکتے ہیں، نہ برائی سے روک سکتے ہیں، نہ امر بالمعروف، نہ نہی عن المنکر، نہ تبلیغ، نہ دعوت، نہ جہاد، نہ قتال، سب ختم. ایک مرتبہ اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ ہر ایک کے لیے صحیح غلط کا تصور الگ ہو سکتا ہے، یہ ہے تصور آزادی. اور ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں تھکتے نہیں ہیں کہہ کر کہ اسلام نے بھی بڑی آزادی کا خیال رکھا، اسلام نے بھی بڑی آزادی دی ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ کی غلامی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کوئی آزادی تھوڑی ہے، بلکہ جس آزادی کی اسلام بات کرتا ہے وہ آزادی کیا ہے؟ وہ آزادی اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بعض معاملات میں رخصتیں دی ہیں. وہ رخصتیں ہیں، وہ آزادی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ رخصت ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمایا. اسی طرح ایک اور اصطلاح ہے، ایک اور ٹرمینالوجی ہے جو آج کل ہر وقت زبان زد عام رہتی ہے. اسلام بھی بڑا مساوات کا درس دیتا ہے، ایکویلٹی کا درس دیتا ہے. اسلام میں بھی بڑی ایکویلٹی ہے. ایکویلٹی اور مساوات، جو مغرب میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ بھائی انسانوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی فرق مراتب نہیں ہے، کوئی حفظ مراتب نہیں ہے. ہر انسان دوسرے انسان کے برابر ہے. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے ہمارا دین کیا اس طرح کی مساوات کو تسلیم کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. نبی اور غیر نبی کا فرق ہے، عالم اور غیر عالم کا فرق ہے، مجتہد اور عامی کا فرق ہے، صحیح، عالم اور جاہل کا فرق ہے. یہ سارے فرق ہیں کہ نہیں؟ ہمارا دین جب ایکویلٹی اور مساوات کی بات کرتا ہے اس کا مطلب ہوتی ہے ان چیزوں میں جن چیزوں میں ہمارا اختیار ہی نہیں ہے. انسان ہونے میں سب انسان برابر ہیں، چونکہ میں نے چوز نہیں کیا، نہ کسی اور نے، اللہ تعالیٰ کا اختیار تھا یہ. ٹھیک ہے، تو انسانیت کے شرف میں سب برابر ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انسان ہو کر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اب تقوی ایک ایسی صفت ہے جو انسان اختیار کر سکتا ہے نا، محنت سے حاصل کر سکتا ہے. تو اب اس میں تقوی میں مراتب کا فرق ہوگا، مراتب کا فرق ہوگا. اسی طریقے سے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورہ زمر کی آیت نمبر 9، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے یہ کبھی برابر ہو سکتے؟ خود قرآن برابری کی نفی کر رہا ہے. هل يستوي، کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے ام نجعل المسلمین کالکفار، کیا ہم مسلمانوں کو کافروں کے برابر کر دیں گے؟ ایک مسلم اور غیر مسلم، یہ جو ساری مساوات کی رٹ لگاتے ہیں اس کے پیچھے ہوتا کیا ہے کہ بھئی یہ آپ جو مذاہب کا یہ ساری جنگ ہے نا، یہ سارا جو جھگڑا ہے، ساری جو جنگ ہے، یہ سب مذاہب کی، یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا بھی جو اس وقت محاذ کھلا ہوا ہے اور وہاں جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں بھئی یہ سارا کس وجہ، دینی جھگڑا ہے نا.
مسلمان کہتے ہیں یہ ہماری تولیت ہے میں ہے، اور وہ یہودی کہتے ہیں نہیں ہمارا حق ہے. یہ سارا جھگڑا ہے نا، یہ سب دین و مذہب کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ دین و مذہب میں جو فرق ہے نا کہ فلاں دین حق ہے اور فلاں دین باطل ہے، اور فلاں دین بہتر ہے اور فلاں دین جو ہے وہ کمتر ہے، یہ سب آپ فرق ورق ختم کر دیں. ٹھیک ہے، تو بس کسی کو کافر نہ کہیں. یہ کافر جو بڑی ڈیروگیٹری اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، بڑی تحقیر آمیز اصطلاح. کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اور کسی کو مشرک نہیں کہنا چاہیے، کسی کو جاہل نہیں کہنا چاہیے، اور کسی کو گمراہ نہیں کہنا چاہیے. یہ آپ ججمنٹل ہو رہے ہیں. آپ ججمنٹل مت ہوں، آپ دوسروں پہ ججمنٹس پاس نہ کریں اور یہ نہ کریں وہ کریں. ان کے ہاں مساوات کا مطلب یہ ہے کہ نبی غیر نبی، عالم جاہل، مجتہد عامی، مسلم کافر، یہ سارے فرق آپ ختم کر دیں. ہمارا دین تو کھڑا ہی ان فروق کے اوپر ہے. ہمارا دین تو کھڑا ہی حفظ مراتب کے اوپر اور فرق مراتب کے اوپر. تو آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے مغرب نے جو کہا ہم اس کی ہر اصطلاح کو اپنے اڈاپٹ کر لیں. اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس سے آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ بھئی اصطلاحات ہیں، یہ محض انگلش لینگویج کے الفاظ نہیں ہیں. فریڈم، ایکویلٹی، ڈیولپمنٹ، پروگریس، یہ اصطلاحات ہیں. ان کے پیچھے پوری پوری صدیوں کی تاریخ ہے، پورے فلسفے ہیں، پورے نظریے ہیں. بلکہ یوں کہا جائے، یہ آج کا ایک اور لفظ ذہن میں آ گیا، انسانیت. آج کل یہ بہت ہوتا ہے نا، انسانیت کی خدمت، ہم انسانیت کے خادم ہیں. ہم انسانیت کے خادم ہیں. اس میں چوٹ کس پر پڑ رہی ہے؟ دین و مذہب پر. اور یہ ہیومینٹی یا ہیومنزم یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے مغرب کا، جو آج سے 100 150 200 سال پہلے، یا بلکہ اس سے بھی کچھ عرصے پہلے، جب ایک شفٹ آیا، بہت بنیادی، بہت مرکزی شفٹ آیا، پیراڈائم شفٹ تھا مغرب میں، کہ جو مرکزی حیثیت اللہ تعالیٰ کو دی جاتی تھی اس کائنات میں، اللہ تعالیٰ کو اس مقام سے ہٹا کر انسان کو وہاں رکھ دیا گیا کہ بھئی انسان یہ مقصد حیات ہے، مقصد کائنات ہے. انسان سب سے بڑی طاقت ہے اس کائنات کی. اس انسان کی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنا اور اس کے معیار زندگی کو بلند سے بلند کرنا، یہ زندگی کا مقصد ہے. اس انسان کو پوری کائنات پر ہر طرح کا تصرف حاصل ہے، جو چاہے یہ کرے. اس کی تھنکنگ پر فری تھنکنگ ہونی چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن، ہر طرح کی اس کو آزادی ہونی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو مرکزیت حاصل رہی ہے دین و مذہب میں، اس کو مغرب نے ریپلیس کیا انسان سے. اس کو کہتے ہیں ہیومنزم کا تصور اور انسانیت کا تصور. اور ہمارے یہاں بھی لوگ تھکتے نہیں ہیں کہتے کہ انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے اور انسانیت کی سطح پر بات ہونی چاہیے. تو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے کہ انسانیت کہہ کر آپ مراد کیا لے رہے ہیں. یہ مغرب کی اصطلاح ہے، اس کے پیچھے کچھ تصورات ہیں، کچھ فلسفے ہیں. ایسے نہیں آنکھ بند کر کے ہر لفظ جو انہوں نے اختیار کیا وہ اس کو ہم اختیار کرنا شروع کر دیں. یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے، ٹھیک ہے، تو جس میں سارے حقوق انسانی بیان کیے گئے، تو بعض لوگ اپنی سادہ لوحی میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلا ہیومن رائٹس کا چارٹر تو حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عطا کیا. ٹھیک ہے، تو یہ سادگی ہے، سادہ لوحی ہے بعض لوگوں کی جو اس طرح سے کہتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس میں جو ہیومن لفظ ہے نا، تو اس ہیومن سے مراد وہ انسان نہیں ہے جو دین کا مخاطب ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. یہاں ہیومن رائٹس سے مراد انسان ہے مالک و مختار کے معنی میں. ٹھیک ہے، یہ وہ ہیومن نہیں ہے جو ہمارے دین میں جس کو ہم عبد کہتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. حقوق العباد بیان کیے ہیں ہمارے دین نے، حقوق انسانی نہیں بیان کیے. بہت بنیادی فرق ہے. عباد عبد کی جمع، عبد کے جو اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ، اس کا حق ہوتا ہے جو خود اللہ ہی نے کچھ بیان کیا. اصلاً تو غلام کا کوئی حق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ حقوق بیان فرما دیے. تو اس طرح کی یہ جو اصطلاحات مغرب سے آتی ہیں، ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے آدمی کو 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میں زبردستی ان اصطلاحات کو دین میں تو نہیں گھسیڑا، اور ان اصطلاحات کے پیچھے جو فلسفے اور تصورات اور نظریات ہیں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی اور کی اصطلاح کو استعمال کریں گے، معنی اپنے پہنا دیں گے. نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہر اصطلاح اپنے پیچھے جو اس کے نظریہ اور فلسفہ ہوتا ہے اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لا محالہ اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، لا محالہ. تو ہونا کیا چاہیے کہ ہم دین کی جو اصطلاحات ہیں نا ان کو اختیار کریں، اور یہاں تک کہ ترجمے بھی احتیاط کرنی چاہیے. اور مثال کے طور پر صلاۃ کا لفظ ہے،
صلات. انگلش میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے اقیم الصلاۃ؟ پریئرز سے ترجمہ کرتے ہیں نا، نماز کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پریئرز. اب آپ بتائیے، یہی تو وہ دھوکہ ہے کہ جو ہمارے ہاں منکرین حدیث قسم کے لوگ دیتے ہیں کہ الصلاۃ کا ترجمہ کس سے کرتے ہیں؟ وہ دعا سے کرتے ہیں. بس الصلاۃ کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ آپ عربک ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں تو ایک مطلب ملے گا حرارت، حرارت حاصل کرنا، تپش حاصل کرنا، اور ایک مطلب ملے گا دعا کرنا. تو جو ہمارے ہاں جو لوگ حدیث کو دین میں حجت نہیں مانتے، علماء کو دین میں کوئی حجت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مولویوں نے بلا وجہ لوگوں کو اٹھک بیٹھک پہ لگایا ہوا ہے صدیوں سے. حالانکہ اقیم الصلاۃ کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ دعا کرو اللہ سے. وہ دن میں 5 وقت تھوڑی دیر کے لیے 2-3 منٹ کے لیے اللہ سے دعا کر لیا کرو، نماز ہو گئی. تو ہم کہتے ہیں یہ گمراہی ہے. صلاۃ دین کی ایک اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ نے کر کے دکھایا کہ یہ ہے صلاۃ. تو لفظ پریئر میں آپ کو وہ پوری بات ملے گی؟ نہیں ملے گی. روزے کا، صوم کا انگلش میں ترجمہ کیا کیا جاتا؟ فاسٹنگ. فاسٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ فاقہ. تو کیا روزے کا مطلب فاقہ ہے؟ خود سوچیں نا، مطلب روزہ کتنی بڑی حقیقت ہے، فاقہ تو اس کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے. زکوٰۃ کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے چیریٹی اور ٹیکس سے. زکوٰۃ کوئی ٹیکس ہے؟ تو یہ اصطلاحات ہیں. قرآن مجید کی آیات کیا کہتے ہیں؟ ورس. سورت کو کہتے ہیں چیپٹر، آیت کو کیا کہتے ہیں؟ ورس. سورت چیپٹر نمبر دس، ورس نمبر دس. چیپٹرز کا تصور بالکل مختلف ہے، سورت کا تصور بالکل مختلف ہے. چیپٹر میں ایک چیپٹر کا عنوان ہوتا ہے، اس چیپٹر میں اسی عنوان کے تحت بات کی جاتی ہے، اسٹرکچرڈ ڈسکشن ہوتی ہے. قرآن کی صورتیں بالکل مختلف ہیں، کوئی چیپٹر نہیں ہے. ورسز تو پوئٹری میں ہوتی ہیں، شاعری میں ہوتی ہیں، اور قرآن مجید صاف نفی کر رہا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے. تو سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اور ان الفاظ کے ایسے بے لگام استعمال کے بہت منفی اثرات ہوتے ہیں کہ جو نفسیات پر بھی پڑتے ہیں اور پھر انسان کے پورے تصور حیات پر بھی پڑتے ہیں. بہرحال تو یہ ایک لفظ استعمال کرنے سے روک دیا گیا کیونکہ یہود کے اختیار میں تھا اس لفظ کا معنی راعنا. ایک اس کا عربی میں مطلب نکلتا، ایک عبرانی میں مطلب نکلتا تھا. تو جس لفظ میں ذم اور مذمت کا کوئی پہلو بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کو استعمال کرنے سے روک دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس اور آپ کی جو تعظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آپ کی جو قدر و منزلت ہے، اس کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ جس لفظ میں گمان بھی تھا، امکان بھی تھا کہ آپ کی گستاخی ہو سکتی ہے، اس لفظ کو استعمال کرنے سے روک دیا گیا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. یہود یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں بار بار کی گستاخیاں کرتے ہیں؟ اور آج بھی جتنی گستاخیاں ہوتی ہیں معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، یا ازواج مطہرات کے بارے میں، یا دیگر جو مقدسات دین ہیں، ان میں آپ کو 90% یہود ملیں گے. 90%. عیسائیوں کے ہاں تو مسئلہ کیا ہے کہ وہ محبت میں غلو کر گئے نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، ٹھیک ہے. تو ان کے ہاں آپ کو جو مذہبی عیسائی ہوگا نا، اس کے ہاں آپ کو یہ گستاخانہ رویہ نہیں ملے گا. وہ اپنے انبیاء کی، اس نے تو اپنے نبی کی اتنی تعظیم کی کہ اس کو خدا بنا دیا. ان کے ہاں تو تعظیم میں غلو ہے، ٹھیک ہے. تو غالیانہ اپروچ ہے عیسائیوں کی، گستاخانہ اپروچ ان کی ہے یہود کی. انہوں نے تو انبیاء کو شہید تک کیا معاذ اللہ، ٹھیک ہے. تو یہ ہیں جو جن کی یہ گستاخانہ طریقہ اور انداز رہتا ہے، اور ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے. تو کہتے ہیں کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. اس ساری گستاخی کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کافر لوگ، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو. حسد ہے اصل میں وجہ. ان کی ساری گستاخی کے پیچھے اصل مسئلہ کیا ہے؟ حسد ہے، جیلسی ہے، جلن ہے کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں اور عربوں میں کیسے آ گئے.
یہ تو تھا اہل کتاب کا حسد. مشرکین کا حسد کیا تھا؟ یہ آخری نبی کوئی یتیم کیسے ہو گیا، سرداروں میں سے کیوں نہیں ہے؟ سورہ زخرف میں آتا ہے نا کہ ہادر القریتین عظیم، یہ دو بڑی بستیاں مکہ اور طائف. یثرب تو چھوٹی سی بستی تھی، تو مرکزی بستیاں عرب کی مکہ اور طائف تھیں. کہا ان دو بڑی عظیم بستیوں میں سے کسی اعلیٰ رجل، کوئی بڑا آدمی، کوئی سردار، اس پر کیوں نہیں نازل ہوئی ہے وہی؟ ایک یتیم پر کیوں نازل ہوئی؟ معاذ اللہ. تو یہ ان کی گستاخی کی وجہ ہے، یہ حسد میں مبتلا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے، جب سورہ زخرف میں یہ کہا انہوں نے، ان کا یہ قول نقل کیا، تو آگے نے اس پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے اس پر تبصرہ فرمایا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کریں گے؟ تو اللہ کا فیصلہ ہے کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نبوت دینی ہے، اور کس کو اعزاز دینا ہے، کس کا اکرام کرنا ہے. یہ تو اختیار اللہ کا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. اگلی آیت میں مسئلہ ناسخ و منسوخ ذکر ہو رہا ہے. یہ ایک ٹیکنیکل سی بحث ہے، اور علوم القرآن میں باقاعدہ اس پر تفصیلی کلام ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام کو تبدیل فرمایا. زمانے کے اعتبار سے احکام میں تبدیلی واقع ہوئی، اور اس کی جو آیات کا ربط ہے اس اعتبار سے دیکھیں تو یہی آیت لا تقولوا راعنا، تو یہ ایک حکم تبدیل ہوا. پہلے اجازت تھی راعنا کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو سکتا ہے، لیکن جب اس لفظ کا غلط استعمال شروع کیا یہودیوں نے تو لفظ بدل دیا. تو پہلے ایک کام جائز تھا، وہی کام اب کیا ہو گیا؟ ناجائز ہو گیا. صحیح. یہ تبدیلی احکام کی شریعتوں میں بھی ہوئی ہے آپس میں، کہ جیسے یہود کے لیے کون سی شریعت معتبر تھی؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت معتبر تھی. عیسائیوں کے لیے بھی وہی شریعت معتبر تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ شریعت موسوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو انڈورس کرنے آئے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کیا ہوا؟ پچھلی شریعت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، ایپلیکیبل نہیں رہی. تو شریعتوں میں بھی ناسخ و منسوخ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ناسخ کہتے ہیں بعد میں آنے والے حکم کو، منسوخ کہتے ہیں پچھلے والے حکم کو جو تبدیل ہو گیا. تو ایک تو ناسخ و منسوخ کا مسئلہ شریعتوں کے مابین ہے، اور اس پر یہودی بہت بھپڑ جاتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، ان کی شریعت میں حکم ہی الگ آ گیا. آگے تحویل قبلہ کا واقعہ آ رہا ہے، اس میں بھی کیا ہوا تھا؟ یہی ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے نا، کہ پہلے مسلمانوں کے لیے جب وہ مدینہ آئے تو 17 مہینے اور 5 دن تقریباً انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی. پیٹھ ہوتی تھی کعبے کو. آج بھی جب زیارات پہ جاتے ہیں تو مسجد قبلتین ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے راجح قول کے مطابق، اور اسی دوران نماز کے دوران ابھی 1 یا 2 رکعتیں ہوئی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حکم دیا کہ آیات نازل ہوئیں کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجمع کی دوسری طرف آ گئے، اور باقی ہر ایک جو صف میں تھا وہ اپنی جگہ پلٹ گیا. تو مسجد قبلتین ہے جہاں ایک نماز میں 2 قبلوں کی پابندی ہوئی. تو بیت المقدس بحیثیت قبلہ منسوخ ہو گیا، اور اب نیا قبلہ ہو گیا کعبۃ اللہ، تو وہ ناسخ ہے. ٹھیک ہے. تو شریعتوں کے درمیان بھی نسخ واقع ہوا. خود ہماری شریعت کے دوران کے اندر بھی نسخ واقع ہوا. پہلے ایک حکم تھا، بعد میں الگ حکم آ گیا. اس کی مثال قرآن مجید سے لیجئے تو شراب کی حرمت کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات کہی گئی شراب کی حرمت کے بارے میں سورہ نحل میں. وہاں حرمت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، وہاں صرف شراب کی برائی کا اظہار ہے. تو کیا فرمایا؟ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تم ان انگوروں سے پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو اور شراب بھی حاصل کرتے ہو. تو شراب کو پاکیزہ رزق سے الگ بیان کیا، تو یہ پاکیزہ نہیں ہے، اشارہ کر دیا گیا ہے. یہ مکی صورت ہے. مدینے میں آئے تو سورہ بقرہ میں ہم اسی صورت میں آگے جا کے پڑھ لیں گے انشاءاللہ. لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے اس میں گناہ بہت بڑا ہے، ہاں کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے،
لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے. بس اتنی بات کہی گئی. پھر کچھ عرصے بعد سورہ نساء میں کہا گیا کہ بھئی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. تو پتہ چلا جو چیز نماز سے روکتی ہو تو وہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہو سکتی. اور پھر سورہ مائدہ میں آخری حکم آیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے, چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے. اب جب سورہ مائدہ کی وہ آیت آ گئی, آیت نمبر 90 اور 91, جس میں شراب کی صریح حرمت کا اعلان ہو گیا, تو یہ پچھلی کی ساری آیات کیا ہو گئیں, منسوخ ہو گئی. یہی مسئلہ سود کی حرمت کا. سود کی حرمت پر پہلا کلام مکے میں آیا کہ سورہ روم میں کہا گیا جو تم لوگوں کے مال میں سود لے کر اپنے مال میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو فلا یربو عند اللہ, اللہ کے ہاں اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ہاں زکوٰۃ دیتے ہو, اس کے اجر میں خوب اضافہ ہوگا. پھر کہا گیا سورہ آل عمران میں کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, بڑھتا چڑھتا سود جس کو کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ کہتے ہیں, وہ ممنوع کر دیا گیا, حرام کر دیا گیا. پھر اگلی آیت سورہ نساء میں آئی کہ یہ سود تو یہودیوں کے لیے بھی حرام تھا. ٹھیک ہے, ابھی حرام صریحتاً ہمارے لیے نہیں کیا گیا, کہا گیا ان کے لیے بھی حرام تھا. اور پھر اسی سورہ بقرہ میں پھر آخری آیات سود کی حرمت پر نازل ہوئیں, جو قرآن مجید میں آخری آیات نازل ہوئیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق, اور اس میں صراحتاً سود کی حرمت کا اعلان ہو گیا. اب جب صراحتاً سود کو حرام کر دیا گیا تو پچھلی آیات میں جتنی بھی گنجائش تھی وہ سب کیا ہو گئی, ختم ہو گئی, منسوخ ہو گئی. صحیح. تو اس پر جیسے وہ یہود پریشان ہوتے تھے, شریعتوں کے درمیان نسخ واقع ہوتا تھا, ایسے ہی ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی. جب ایک آیت میں ایک گنجائش ہے تو پھر اس گنجائش پر عمل کیوں نہیں کر سکتے. تو ان کو سمجھایا جاتا ہے بھئی یہ آیت, اس کا حکم وقتی زمانے کے لیے تھا. اچھا, پھر اس پر فلسفیانہ ہو جاتے ہیں لوگ, سوال اٹھانے لگتے ہیں کہ بھئی اچھا اگر پہلا حکم وہ نفع بخش تھا تو پھر منسوخ کیوں ہوا, اور اگر نفع بخش نہیں تھا اور منسوخ ہو گیا تو دیا کیوں گیا, دینا ہی نہیں چاہیے تھا پہلا حکم. اس کا بھی جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات میں دیا کہ بھئی اللہ کی قدرت, اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات وقتی طور پر کسی حکمت اور مصلحت کے تحت کوئی حکم دیتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ جب اب لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اس سے آگے کا حکم اس پر عمل کر سکتے ہیں تو آگے کا حکم دے دیا, پچھلا ختم کر دیا. اچھا, ایک اور اس میں ایک بحث ہے وہ کر کے اور پھر بس یہ آیت پڑھ کے بات کو مکمل کرتے ہیں. ایک تو ہے حکم کا منسوخ ہونا. ٹھیک ہے, جیسے وصیت جب تک وراثت کے تفصیلی احکام سورہ نساء میں نازل نہیں ہوئے تھے تب تک وصیت کرنا اپنے مال کی اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اعزاء و اقارب کے لیے یہ وصیت کرنا فرض تھا جب تک وراثت کے تفصیلی احکام سورہ نساء میں نازل نہیں ہوئے تھے. جب سورہ نساء میں وراثت کے تفصیلی احکام نازل ہو گئے تو اب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وصیت لوارث, کسی وارث کے لیے جس کا حق اللہ نے خود متعین کر دیا اس کے لیے اب کوئی وصیت نہیں ہوگی. پہلے وصیت کرنا فرض تھا, واجب تھا, اسی سورہ بقرہ میں موضوع آ جائے گا آگے, اور بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا. اب وصیت کرنا جائز ہے, لیکن کس کے لیے, وارث کے لیے نہیں. وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی, وارث کو تو وہ ملے گا جو اللہ نے اس کا حصہ خود متعین فرما دیا, یا اس کی کچھ اضافی تفصیلات حدیث میں آئی ہیں, یا اس پر کچھ اضافی تفصیلات اجماع امت سے ثابت ہوتی ہیں. وہ پورا تفصیلی حکم ہے, وہ پورا تفصیلی طریقہ کار ہے جو علماء جس اس میں باقاعدہ تفصیلی اس میں فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں کا اتنا حق بنتا ہے, فلاں کا اتنا حصہ بنتا ہے, فلاں کا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ورثاء کا. جو آدمی وارث نہیں ہے, میرا کوئی دوست ہے, میرا کوئی جاننے والا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی مسکین ہے, کوئی غریب ہے, ٹھیک ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے مال میں سے کچھ حصہ ان لوگوں کو بھی مل جائے, تو ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. اچھا, یہ وصیت اس میں بھی محدودیت ہے کہ یہ وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 مال تک ہو سکتی ہے. غیر وارث کے لیے اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو 1/3 مال تک کر سکتا ہے. اگر کوئی بھی وصیت نہیں کی تو پورا مال ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا. اگر 1/3 تک وصیت کر دی ہے تو وصیت 1/3 پر نافذ ہوگی, 2/3 باقی ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا. تو یہ حکم بھی تبدیل ہوا نا. تو ایک ہوتا ہے حکم کا تبدیل ہونا, قرآن مجید میں آیت موجود ہے, اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کا حکم اب ختم ہو گیا, اب اس پر عمل نہیں کیا جاتا. ایک اور نسخ واقع ہوتا ہے قرآن مجید میں,
اور وہ ذرا زیادہ مشکل ہے سمجھنے کے اعتبار سے، وہ ہے کہ کوئی آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتاری، اس آیت میں ایک حکم دیا، بعد میں وہ آیت پوری کی پوری اٹھا لی گئی قرآن سے، اب وہ آیت قرآن میں موجود نہیں ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی، ہاں اس آیت کا حکم وہ باقی ہے۔ بالکل الٹ ہو گیا نا، بعض آیات وہ ہیں جو قرآن میں ہیں لیکن ان کا حکم ختم ہو گیا، بعض آیات وہ تھیں جو قرآن میں تھیں بعد میں اٹھا لی گئیں اور ان کا حکم قرآن مجید میں باقی ہے۔ جیسے کہ مشہور مسئلہ ہے رجم کا مسئلہ، شادی شدہ اور بعض اور شرائط پوری کی جائیں تو ایسا شخص اگر خدا نخواستہ یہ بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے اور اس پر خود اقرار کر لے یا اس پر 4 گواہ سے ثابت ہو جائے تو اب اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ تو سورہ نور میں جو آیت ہم پڑھتے ہیں اس میں ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ اشکال پیدا ہوا کہ قرآن مجید نے تو کوڑوں کا ذکر کیا، رجم کی سزا کہاں سے آئی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان میں یہ اشکال پیدا ہو گیا تھا، انہوں نے باقاعدہ خطبہ ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت میں تفصیلی خطبہ ہے، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم قرآن مجید میں ایک آیت پڑھتے تھے جس میں رجم کی سزا موجود تھی، بعد میں وہ آیت اٹھا لی گئی، حکم برقرار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کی سزا نافذ فرمائی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی نافذ فرمائی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی نافذ فرمائی، اور یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا، امت کے اجماع سے ثابت ہے یہ رجم کی سزا۔ تو آیت موجود تھی اور اس کا ایک حکم تھا، حکم باقی ہے، آیت اٹھا لی گئی، یہ بھی ایک نسخ کی صورت ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا اس آیت میں۔ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، آیت کے منسوخ کرنے کا مطلب آیت موجود ہے، حکم اٹھا لیا گیا، او ننسیہا، یا آیت ہی بھلا دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آیت اٹھا لی گئی، حکم باقی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکم بھی اٹھا لیا جائے، لیکن وہ جو مثال ہے رجم والی اس میں حکم باقی ہے، آیت اٹھا لی گئی، تو دونوں صورتیں کہ چاہے حکم منسوخ ہو یا پوری آیت ہی منسوخ ہو جائے، آیت ہی بھلا دی جائے، نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، بہتر کس معنی میں؟ ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر، اگلا حکم وہ آتا ہے جس پر عمل کر کے زیادہ ثواب ملتا ہے، یا اگلا جو حکم آتا ہے یا اگلی جو آیت آتی ہے اس میں تمہارا نفع زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے یہود کے ہاں روزہ کیا تھا؟ رات کو مغرب کے بعد جس وقت بھی سو گئے روزہ شروع، کوئی سحری کا تصور نہیں، سوتے ہی روزے کا، جس وقت بھی سو گئے روزہ، اگر مغرب کے بعد 5 منٹ بعد بھی سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، اب اگلے مغرب پر جا کر وہ کھلے گا، اتنا سخت حکم تھا ہماری شریعت میں۔ وہ روزہ ابتداً وہی جاری رہا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا اور حکم دے دیا گیا، اسی سورہ بقرہ میں آگے آ جائے گا کہ بھئی اب رات کو تم کھا پی بھی سکتے ہو، اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو، کب تک؟ یہاں تک کہ تمہیں صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے، یعنی صبح صادق تک۔ تو یا تو وہ بہتر ہوتی ہے ثواب کے اعتبار سے یا نفع کے اعتبار سے، او مثلیہا، یا اگر بہتر نہ بھی ہو تو اس جیسی آیت ہم دے دیتے ہیں، اس جیسا حکم دے دیتے ہیں جو نفع اور ثواب میں اس جیسا ہو۔ اور جہاں رہا یہ سوال کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے، تو کیا اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اللہ ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اور کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی رکھوالا ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ آج کی نشست کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ جو آیات پڑھی گئیں بس ان کا ترجمہ دوبارہ سماعت فرما لیجیے، پھر انشاءاللہ دعا پر اختتام کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، آیت نمبر 104 سے ہم نے آغاز کیا تھا، فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے راعنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، انظرنا کہہ دیا کرو، واسمعوا، اور غور سے پہلی دفعہ سن لیا کرو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی بھلائی تم پر نازل ہو،
واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل کا مالک ہے۔ ما ننسخ من آیت، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا، یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، تو اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اسی جیسی لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے کلام مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم